إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ہم سب کا معبود حقیقی ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد آئندہ درود و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین و دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام دنیا کے اندر بھیجے. کچھ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے کچھ کتابیں عطا فرمائی اور کچھ انبیاء کرام ایسے تھے جنہیں کتابیں نہیں دی گئی یا ان کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے. اللہ رب العالمین کی سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اور کتابیں نازل فرمائیں، لیکن اس کتاب کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے. یہ کتاب نور ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ رب العالمین کی مضبوط رسی ہے، بابرکت کلام ہے اللہ رب العالمین کا، اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے پڑھنے میں بہت ہی برکت، اجر اور ثواب ہے. یہ قرآن ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے 23 سالہ دور میں اس قرآن کریم کو اپنے نبی اکرم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس قرآن کریم کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. قرآن کریم پر ایمان لانے کے بہت سارے تقاضے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے نبی کے لیے معجزہ بھی ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اللہ رب العالمین کا کلام ہونے میں تو اس جیسا کوئی کلام یا کوئی صورت ہی لے کر کے آؤ، لیکن پوری دنیا آج تک اس سے عاجز اور قاصر ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وحی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اتارا ہے. یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے.
شروع سے لے کر کے آخر تک، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس کے آخری حرف تک، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے منزل ہیں، اللہ رب العالمین نے کی طرف سے یہ وہی ہے۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کیا ہے۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جو اللہ کا انکار کرے، اس کے فرشتوں کا انکار کرے، اس کی کتابوں کا انکار کرے، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی گمراہی کے اندر چلا گیا، وہ بڑی گمراہی کے اندر چلا گیا، کیونکہ کفر ہے اللہ کا انکار، نبی کا انکار، کتاب اللہ کا انکار۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، ان تمام کتابوں پر بھی ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے تورات اللہ نے نازل فرمائی، اللہ نے انجیل نازل فرمائی، اللہ نے زبور نازل فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تختیاں عطا فرمائی، ان تمام چیزوں پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ساری کتابیں بدل گئی ہیں، تحریف کر دی گئی ہیں، لوگوں نے اس کے اندر کمی بیشی کر دی ہے، اور وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں، قرآن کریم کے علاوہ کوئی بھی کتاب اپنی اصلی شکل میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا اس میں باقی نہیں رہ گئی، بلکہ لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی اور تبدیل کر دیا، کمی اور بیشی کر دی۔ لیکن یہ قرآن جیسے اللہ نے نازل کیا تھا ویسے آج بھی اور قیامت کے آخری ثبوت تک باقی رہے گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اللہ نے جہاں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، کیونکہ قرآن کریم کو حدیثوں کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جہاں قرآن کریم وہی ہے وہیں حدیث بھی وہی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آتی ہے۔ لہذا حدیثیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی اپنے بندے جناب ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، کیونکہ قرآن کریم کو انسان حدیثوں کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ حدیث قرآن کریم کا بیان ہے، اللہ رب العالمین نے دین اپنے نبی کو دیا، اور اس دین کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر محفوظ کر دیا، اور ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کر دیا، یعنی دین کو نازل کر دیا، اور اس دین کو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر محصور کر دیا، یا قرآن و حدیث کو نازل فرمایا، اور اس دین پر عمل کرنے کا، اس دین کا سورس سمجھ لیجئے، مصدر جو اساسی اور اصلی ہیں وہ کتاب و سنت ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کر دیا، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا دین، اس دین کو آپ لوگوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں۔ تو قرآن کریم کی بیان کی اور اس کی تفسیر کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ کہیں کہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر خود فرمائی، کہیں مطلق ہے تو اس کو مقید کر دیا، اور اس طریقے سے کہیں عام ہے تو اس کو خاص کر دیا۔ کچھ آیتوں کو اللہ نے احکام و مسائل کو منسوخ کیا، لیکن مجموعی طور پر دین کے بیان کی، قرآن کریم کے بیان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہاں ذکر سے مراد دونوں ہے، قرآن و حدیث، پورا دین مراد ہے، کیونکہ یہ دین قیامت کے آخری ثبوت تک باقی رہے گا۔ جیسے قرآن باقی رہے گا ایسے دین باقی رہے گا، اور مسلمان باقی رہیں گے دنیا کے اندر، اور اس وقت دنیا ختم ہو جائے گی جس وقت دنیا کے اندر کوئی مسلمان اللہ رب العالمین پر کوئی ایمان لانے والا باقی، کوئی بندہ باقی نہیں رہے گا۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت دنیا کے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، جو بدترین لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، اور جب تک ایک بندہ بھی روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا باقی ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور دین قیامت تک باقی رہے گا، اور دین کو کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت دین اسلام کو ختم نہیں کر سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا
تب دنیا سے اس مسلمانوں کا جب ختم ہو جائے گا ان کا وجود، اور جو مسلمان باقی رہیں گے وہ مسلمان جب مر جائیں گے ان کی وفات ہو جائے گی اور دنیا کے اندر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، تب جا کر کے قیامت قائم ہوگی۔ لہذا جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے، جس طریقے سے حدیث محفوظ ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے، اس طریقے سے اللہ کے بندے مسلمان بھی محفوظ ہیں اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ یہ اور بات ہے، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہ مصیبتیں پریشانیاں ہماری اپنے برے اعمال اور برے کرتوت کا نتیجہ ہیں۔ اللہ پر ہمارا وہ ایمان نہیں رہ گیا، ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں رہ گئیں جن کا مطالبہ ہم سے قرآن و حدیث کے اندر کیا گیا۔ آج مسلمان کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس وقت تک قیامت نہیں قائم کرے گا جب تک کہ دنیا کے اندر اللہ کا ایک بندہ بھی باقی رہے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ قرآن کریم ہدایت دیتی، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس قرآن کریم کے لیے کہ ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، انہی حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، ہدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جہاں مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے اور مسلمانوں کے لیے بطور خاص اللہ رب العالمین اس لیے بیان فرمایا کیونکہ مسلمان زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اس لیے قرآن کریم کو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہدی للمتقین اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے بارے میں۔ تو یہ متقیوں کے لیے تو یقیناً ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن متقیوں کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ بنایا ہے۔ آج کتنے غیر مسلم ہیں جنہیں عربی زبان آتی ہے یا انہیں قرآن کریم کا ترجمہ اور معنی اگر انہیں دیا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں، پڑھ لینے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے غیر مسلمین تھے، کفار و مشرکین جن کی زبان عربی تھی، عرب کے لوگ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے وہ لوگ قرآن کریم کو سن کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی لیے وہ لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں اور روئیاں ٹھوس لیا کرتے تھے جب حرم کے اندر جاتے تھے مکہ کے مشرکین کہ کہیں قرآن کریم کی آواز ہمارے کانوں سے نہ ٹکرا جائے، اگر ٹکرا جائے کہیں ایسا نہ اس کا اثر ہو جائے اور پھر ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور چشمہ ہے، یہاں تک کہ جو جن ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان سے واپس ہوتے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اس جگہ آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا تو اللہ رب العالمین نے جنوں کی ایک جماعت بھیجی اور آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سنائی، ان لوگوں نے اسے سنا اور اس کے اوپر ایمان لے آئے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الجن اور سورۃ الاحقاف کے اندر کیا ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کریم سنا ہے۔ سن لینے کے بعد جنوں نے یہ بات کہی جو رشد کی طرف اور ہدایت جو رہنمائی کرتی ہے ہمیں بھلائی کے کاموں کی طرف، تو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ رکھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان تعصب کے عہد کو نکال کر کے اور تعصب سے بالا تر ہو کر کے اگر وہ پڑھے گا اور اس کا مطلب اسے ہدایت حاصل کرنے کا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے گا۔ آج میرے بھائیوں ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کو ہدایت کے لیے ہم نہیں پڑھتے، اس لیے ہمارے عقیدے کی اصلاح نہیں ہوتی، ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی۔ لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے عقیدے اور ایمان کی اصلاح نہیں ہوتی، اس لیے کہ لوگ تبرک کے طور پر پڑھتے صرف قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا مقصد نہیں ہوتا، اس لیے قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو صرف جو ہے اجر تو مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایک ایک حرف اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، تو ہر پڑھنے والے کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ لیکن انسان جو غور و فکر کرتا ہے، تدبر سے کام لیتا ہے، اس کے معنی پر غور کرتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ اجر و ثواب ہے اور اس کو ہدایت ملتی ہے اور اس کو صحیح راستہ ملتا ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت سارے بدعات خرافات کرتے تھے، بہت سارا شرک کرتے تھے، عقیدے کی گمراہیاں تھیں ان کے ہاں، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کی معنی اور تفسیر کو صحیح طریقے سے پڑھا، اس کے اوپر غور کیا میرے بھائیوں، تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ہدایت کے مقصد سے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے فرمایا کہ
کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب کہ قرآن کریم کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، یہ بابرکت ہے، برکت ہے، اس کے اندر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے پڑھنے پر اجر اور ثواب ہے۔ لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر سے کام لیں، غور و فکر سے کام لیں۔ ولتذکر اولو الالباب اور جو اہل عقل ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو تدبر کے لیے اللہ رب العالمین نے، غور و فکر کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ انسان غور و فکر کرے گا تب جا کر کے اس کو ہدایت ملے گی اور اس کے اپنی عقیدے کی اصلاح ہوگی۔ قرآن کریم میرے بھائیوں عقیدے کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، عقیدے کی اصلاح کرتا ہے قرآن کریم، اور اس طریقے سے ہمارے اندر جو مخالفات ہیں، گمراہیاں ہیں اور اس طریقے سے برائیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کی اصلاح کرتا ہے قرآن کریم۔ اس لیے قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ غور و فکر کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ میرے بھائیوں ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو۔ اسی طریقے سے اس پر عمل، یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا کہ ہمارا مقصد عمل کرنے کا ہو، ہمارا مقصد صرف تبرک نہ ہو، صرف فارملٹی نہ ہو، خانہ پوری نہ ہو کہ ہم نے پڑھ لیا اور اس پر ہمارا عمل کرنے کا مقصد نہ ہو۔ کیا فائدہ اگر انسان قرآن کریم پر عمل نہیں کرے گا؟ انسان پورے قرآن کریم کا حافظ ہو لیکن قرآن کریم کے مطابق اس کا عمل نہ ہو تو میرے بھائیوں اس سے حفظ کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہے۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب انسان اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہ ہمارے لیے دستور ہے، یہ ہمارے لیے نظام عمل ہے۔ عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ صحابہ کرام 10 صورتیں یاد کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اس کے بعد آگے بڑھا کرتے تھے۔ آج قرآن کریم کے حافظ دنیا کے اندر تو کروڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے، لیکن قرآن کریم کے عامل، قرآن کریم پر عمل کرنے والے خال خال ہمیں نظر آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت بڑا المیہ ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کریم یاد تو کر لیتے ہیں، یہ بھی اجر کا کام ہے، ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں نجات کے لیے آخرت کے اندر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے مطابق انسان کا عقیدہ ہونا ضروری ہے، اس کے مطابق انسان کا منہج ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ اور منہج قرآن کریم اور آپ کی حدیث مبارکہ کے مطابق نہ ہو، انسان پورے قرآن کریم کا حافظ ہو، پوری کتابوں کا حافظ ہو، کتب ستہ کا حافظ ہو، لیکن اس کے عقیدے کے اندر گمراہیاں ہوں، میرے بھائیوں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد کر لینا اسے قیامت کے دن نجات نہیں دینے والی چیزیں ہیں جب تک کہ انسان کا اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ لہذا ہم قرآن کریم پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو اچھے اخلاق بیان کیے گئے ہیں ان تمام اچھے اخلاق کو ہمیں اپنانا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن، ہمارے نبی کا اخلاق قرآن کریم تھا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں تمام اچھے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے، وہ تمام اچھے اخلاق ہمارے اندر ہونے چاہیے، اور ایسی بری عادتیں بھی بیان کی گئی ہیں قرآن کریم کے اندر جس سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظلم ہے، شرک ہے، نافرمانی ہے، اس طریقے سے اور لوگوں کے مال کھانا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، جھوٹ بولنا، کتنی برائیاں، کتنے برے اخلاق قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے دور رہنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جس سے بار بار قرآن کریم نے، دین اسلام نے، اللہ کے رسول کی حدیثوں نے ہمیں ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک کرنے والے کے لیے کبھی معافی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اگر شرک کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے گی، بغیر توبے کے اگر مر جائے گا، چاہے اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، چاہے اس کے سینے میں حدیثیں محفوظ ہو، چاہے کچھ بھی کرنے والا ہو، اگر وہ بندہ شرک کرنے والا ہے تو ایسے بندے کے لیے دنیا کے اللہ آخرت کے اندر کبھی اس کے لیے مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ شرک اس دھرتی اور اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ دیگر گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت تو اس کی مرضی، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں جو اچھے اخلاق ہیں ہم انہیں اپنائیں، اور جن برے اخلاق سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام برے اخلاق سے انسان اپنے آپ کو دوری اختیار کرے۔ ایسے ہی ہمارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ہم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹا دیں، اس کے نبی کی حدیثوں کی طرف لوٹا دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اسے اللہ کی طرف اور اس کے نبی کی طرف لوٹا دو، یہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، اور یہ وہ کرے گا جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا۔
قرآن کریم کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی طرف لوٹانا قرآن کریم کی طرف لوٹانا ہے، اور رسول کی طرف لوٹانا اس کا دو معنی ہے۔ ایک معنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا کہ جب آپ زندہ تھے، آپ باحیات تھے، جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ آج آپ دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ کا سارا فرمان موجود ہے، آپ کے سارے فیصلے موجود ہیں، آپ کی ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ نے علماء پیدا کیے، محدثین پیدا کیے، جنہوں نے ضعیف اور موضوع روایتوں کو الگ کیا، حدیثوں پر صحیح کا حکم لگایا۔ وہ حدیثیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ لہذا جب بھی ہمارا کسی فی شیء معمولی چیز کے اندر بھی ہمارا اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف ہمیں اس مسئلے کو لوٹا دینا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم بار بار ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے تمہارا جب بھی اختلاف ہو اللہ کی طرف لوٹا دو۔ اور جہاں صرف یہ کہا گیا اللہ کی طرف لوٹانا، وہاں اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف لوٹانا ہے، کیونکہ اللہ ہی نبی کو بھیجا، حدیث میں اللہ نے نازل فرمائی، لہذا اللہ کی طرف لوٹانا، اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام قرآن مجید کی طرف لوٹانا ہے، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کی طرف بھی لوٹانا ہے۔ لہذا قرآن کریم کے ایک تقاضا یہ بھی ہے، ایک بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر قرآن کریم کا، کہ جب بھی کسی مسئلے کے اندر ہمارا اختلاف ہو تو میرے بھائیوں ہم قرآن و حدیث کی طرف مسئلے کو لوٹا دیں۔ اللہ رب العالمین اسی آیت میں جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے شروع فرمایا اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں ولی امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ ولی امر سے مراد یہاں پر حکمراں بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، بادشاہ بھی مراد ہیں، جو اسلامی ملکوں کے حکمراں اور بادشاہ ہیں وہ بھی مراد ہیں، اور علماء بھی مراد ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہ نہیں کہا کہ علماء کی طرف لوٹا دو، حکمرانوں کی طرف لوٹا دو، اس لیے کہا گیا کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر اختلاف کا حل موجود ہے، قرآن و حدیث کے اندر اختلاف کا حل موجود ہے، اسی کے ذریعے سے اختلافات کو دور کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولی امر کی اطاعت کرو۔ ولی امر کے لیے اللہ نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کا مطلب یہ علماء نے بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور ولی امر کی اطاعت مشروط ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا تب ان کی اطاعت کی جائے گی، اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی مخلوق کی، کسی بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بادشاہ بھی مخلوق ہے، عالم بھی مخلوق ہے، والدین بھی مخلوق ہیں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے غیر مشروط ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے، ہمارے علماء کا عمل ہونا چاہیے، ماں باپ کا عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ماں باپ اس پر عمل نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں عمل نہیں، تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، علماء کی اطاعت مشروط ہے۔ علماء کی انہی باتوں کو لیا جائے گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو گئے۔ اگر ان کی بات کتاب اللہ سنت رسول سے ہٹ کر کے ہے، ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا۔ یہی تعلیم ہر امام نے دیا ہے، یہی تعلیم ہر عالم نے دی ہے، اور اسی کا حکم اللہ نے بھی دیا، نبی نے بھی دیا، اور ہر امام نے جو بڑے بڑے ہمارے ائمہ گزرے ہیں ان تمام لوگوں نے اسی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ تمام مقاصد کے لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ انسان اس کی تلاوت کرے، اس کے اور تلاوت کرنے کا حق جو ہے انسان ترتیل ورتل القرآن ترتیلا، کہ انسان تجوید کے ساتھ اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک حق ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ قرآن کریم کی تم تلاوت کرو، کیونکہ قرآن کریم میرے بھائیو قیامت کے دن سفارش بن کر کے آئے گا، شفاعتی بن کر کے آئے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزے قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اقرؤوا القرآن فإنه یأتی شفیعا یوم القیامہ لصاحبہ، قرآن کی تلاوت کرو، پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر کے آئے گا۔ تو میرے بھائیوں قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب ہے، اس کی تلاوت کریں، اسے یاد کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اسے ہدایت کا ذریعہ سمجھیں، اور جب تلاوت کریں تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے ذریعے سے ہدایت کا مقصد ہمارا ہونا چاہیے تلاوت کرنے کا۔ یہ صرف مقصد فارمیلٹی اور خانہ پوری ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ رہے گا تو کبھی بھی ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب نہیں آئے گا، کبھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ہم جیسے ویسے رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ نقطہ اور یہ مقصد
ہماری تلاوت کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا کر کے رکھ دیا، اور آج ہم نے قرآن کریم کو صرف تبرک کا ذریعہ سمجھ لیا، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا تھا ان مقاصد کو ہم بھول بیٹھے۔ اس لیے آج میرے بھائی، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ہدایت نہیں مل پاتی ہے۔ آج لوگوں نے قرآن کریم کو کسی کو وفات پر پڑھنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ کسی کو وفات ہونے لگتی ہے، جا کر کے انسان سورہ یاسین پڑھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ وفات ہو جانے کے بعد قرآن خوانی ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہے، چند بچوں کو بلا کر کے قرآن کریم پڑھ دیا جاتا ہے، اور اس کا ثواب دوسروں کو، مرنے والے کو ٹرانسفر کر دیا جاتا، ہدیہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، تمام چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ نے زندہ لوگوں کے نازل فرمایا ہے۔ جس سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اسی سورہ یاسین کے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو زندہ لوگوں کے نازل کیا ہے، لہذا زندہ لوگوں سے پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ایک انسان تو مر گیا، وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول کی بیویوں کی وفات ہوئی، ہمارے نبی کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے قرآن خوانی نہیں کرائی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیوں کے ہمارے نبی کی وفات ہو گئی، حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر کے۔ فاطمہ کی وفات ہمارے نبی کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوتی ہے، لیکن کیا آپ نے کسی نے کے لیے قرآن خوانی کرائی؟ قرآن پڑھنے کا اجر ہے، پڑھیے آپ قرآن، لیکن مردوں کے لیے پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ لہذا مردوں کے لیے پڑھنا اور اس کا ثواب ٹرانسفر کر دینا میرے بھائی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، نہ آپ کے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ یہ میرے بھائیوں ایک نئی بدعت ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے، لہذا اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے گلے اور ہاتھ میں قرآن کی آپ کو تعویذ نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم اللہ نے شفا رکھا ہے، لیکن شفا کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے۔ شفا کا طریقہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو لکھ کر کے گلے میں لٹکا لینا، ہاتھ میں لٹکا لینے سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی، اس سے شفا نہیں ملے گا۔ قرآن پڑھیں گے تب جا کر کے آپ کو شفا ملے گی، قرآن کی تلاوت کریں گے، پڑھ کر کے پھونکیں گے اپنے اوپر اور مریض کے اوپر، تب جا کر کے شفا ملے گی، آپ کو شفا ملے گی۔ صرف ہاتھوں میں لٹکا لینے سے، گلے میں اور پاؤں میں لٹکا لینے سے میرے بھائیوں اس سے قطعاً شفا نہیں ملے گی۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج لوگوں نے قرآن کریم کو نہ جانے کن کن چیزوں کے لیے اس کو بنا دیا ہے۔ اگر کسی کی ولادت نہیں ہوتی ہے بچے کی تو میرے بھائیوں لوگوں نے کہا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، قرآن کریم کی آیت کریمہ کو لکھ کر کے اس کے عورت کے پیٹ پر لٹکا دو، اس کا بچہ اس کے پیٹ سے نکل جائے گا۔ کیا تحریف کر دی قرآن کریم کی، کیا غلط معنی بیان کر دیا کہ قرآن کریم کو عورت کے پیٹ کے اوپر لکھ کر کے اس آیت کریمہ کو لٹکا دو۔ اللہ نے زمین کے بارے میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، اور جو کچھ ہم نے گناہ کیا ہے اس دھرتی اور زمین پر وہ سارے گناہ قیامت کی زمین بتا دے گی اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ نے یہ بیان کیا، اور یہ کہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ سارے خزانے نکال دیے جائیں گے۔ لیکن آج ایک مولانا، ایک عالم قرآن کریم کی غلط تعویل کرتے ہوئے، غلط تفسیر کرتے ہوئے فرماتا کہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو لکھ کر کے اس کے گلے میں لٹکا دو، عورت کے پیٹ پر لٹکا دو، وہ بچہ بڑی آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے گا۔ کس قدر قرآن کریم کی تعریف ہے میرے بھائیوں، کس قدر قرآن کریم غلط معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ نے شفا رکھا ہے، ضرور شفا ہے، لیکن اس کے پڑھنے میں شفا ہے۔ اس کا طریقہ اپناؤ گے تب شفا ملے گی۔ میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کروں۔ مثال بڑی واضح ہے، ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بڑی واضح ہے۔ اللہ نے دواؤں کے اندر شفا رکھا ہے، دواؤں کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے۔ انسان دوائیں کھاتا اور پیتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے انسان کو شفا دیتا ہے۔ کیا طریقہ ہے دوا سے شفا حاصل کرنے کا؟ دواؤں کو استعمال کرنا، دواؤں کو کھانا، دواؤں کو پینا۔ جو جیسی دوا ہوگی ویسے استعمال کی جائے گی۔ اگر سیرپ ہے انسان اس کو پیے گا، ٹیبلٹ ہے انسان اس کو کھائے گا، انجیکشن ہے اس کو انسان اپنے نس کے اندر یا گوشت کے اندر لگائے گا اس کو۔ اگر مرہم ہے تو زخم کے اوپر یا چمڑے کے اوپر انسان اس کو ملے گا۔ یہ ہے شفا حاصل کرنے کا طریقہ۔ آپ مرہم کو زخم پر لگنے کے بجائے مرہم کو آپ کھا جائیں، سیرپ کو پینے کے بجائے جسم کے اوپر آپ مل لیں، کیا آپ کو شفا ملے گی؟ یقیناً نہیں ملے گی آپ کو شفا۔ ٹیبلٹ انسان کھاتا ہے، ٹیبلٹ انسان نہ کھائے، کیپسول انسان نہ کھائے، اسے کپڑے میں باندھ کر کے گلے میں لٹکا لے، کیا اس کو شفا ملے گی؟
قیامت تک اس کو شفا نہیں ملے گی، جب آپ اس کو کھاؤ گے تب شفا ملے گی۔ انجیکشن ڈاکٹر لگاتا ہے آپ کے رگوں میں، آپ کے جو ہے کیا نام ہے رگوں اور نسوں کے اندر لگاتا ہے ڈاکٹر انجیکشن کو، آپ انجیکشن کو پی جائیں، جسم کے اوپر پوت لیں، کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے شفا رکھا ہے، اور لیکن شفا کا طریقہ بھی نبی کو بتا دیا، جیسے دواؤں کے اندر شفا ہے اور اس کا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہٹ کر کے اگر آپ کرو گے تو آپ کے لیے میرے بھائیوں اس کے اندر شفا نہیں ہوگی۔ کتنے مسلمان بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، میں نے دیکھا مدینے کے اندر جو ہے اعتکاف کے اندر لوگ دیگر ملکوں سے، ہندوستان، پاکستان اور دیگر ملکوں سے لوگ آتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، ان کے پاؤں کے اندر میرے بھائیوں دھاگے بدے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر دھاگے بدے ہوتے ہیں۔ یہ دھاگے کیا ہیں میرے بھائیوں؟ حرام ہے، یہ شرک ہے میرے بھائیوں، دھاگے باندھنا۔ قرآن کی تعویذ حرام ہے، نہیں لگانا جائز ہمارے لیے، لیکن اگر انسان دھاگا باندھتا ہے یا اس طریقے سے اور کوئی چیز پہنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے شفا کا ذریعہ، یہ چھوٹا شرک اللہ کے رسول نے بتایا کہ شرک ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ اٹکایا اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ آج ہم یہ ساری چیزیں کرتے، قرآن کریم کا جو مقصد ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی تلاوت کرتے بھی برائے نام، اور اس کو شفا اللہ نے بیان فرما دیا، ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ہم اس کی تعویذ بنانا شروع کر دیے۔ ہمارے ملکوں میں ایسی تفسیر ملتی ہے قرآن کریم کی کہ آپ دیکھیے ہر صورت کے شروع میں تعویذیں لکھ دی گئی ہیں، اور کہ یہ فلاں مرض کے اندر، فلاں چیز کے اندر یہ نمبر، قرآن کا لوگوں نمبر بھی نکالنا شروع کر دیا، نمبر لکھا جاتا ہے۔ اور بتا دوں کہ کوئی بھی تعویذ قرآن کے نام پر نہیں ہوتی، نام قرآن کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر میرے بھائیوں قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی، اس کے اندر نمبرات ہوتے ہیں۔ آپ کھول کر کے دیکھیے کہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، نمبرات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ میں معجزہ رکھا ہے، اس کے الفاظ میں شفا رکھا ہے، اس کے نمبرات کے اندر کوئی شفا نہیں۔ تو قرآن کریم کا حق ادا کیجیے، قرآن کریم کی عظمت کو سمجھیے، قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی برکت یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ ہم اس کو اپنے گلوں کے اندر اٹکا لیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں گھروں میں قرآن کریم ہوتا ہے، کیوں آتے ہیں شیطان؟ کیوں جادو کا اثر ہوتا ہے؟ پڑھیں گے تب اثر نہیں ہوگا، پڑھیں گے تلاوت کریں گے تب نہیں ہوگا۔ آپ تلاوت کرو گے تب شیطان بھاگے گا، جب وہ سنے گا تب اس کا اثر ہوگا، ایسے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے عمل کے نازل کیا ہے، اس کا عظیم مقصد ہے، اس کے مقصد کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائے، ہماری اصلاح کرے، ہماری عقیدے کی اصلاح، ہماری تمام چیزیں کی اصلاح اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعے سے کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک رؤوف الرحیم۔